لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. محترم بھائیو بزرگو دوستو، یہ چھٹے پارے کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے. یہاں پہنچ کر الحمدللہ سورہ نساء مکمل ہو جاتی ہے. اب آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ سورہ مائدہ شروع ہوگی. پہلے رکوع میں اللہ پاک نے وحی سے متعلق گفتگو کی ہے. پوری شریعت کا دار و مدار وحی پر ہے. وحی یعنی اللہ کا پیغام جو فرشتے کے ذریعے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے، یا جو اس کی شکلیں ہیں وحی بھیجنے کی، ان شکلوں میں سے کسی بھی شکل میں اللہ کا پیغام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے.
اس وحی سے متعلق اللہ پاک نے یہ معلومات دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہی دین حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر تمام پیغمبروں نے پیش کیا ہے۔ اس لیے اس چیز کو قبول کرنا ہی دنیا اور آخرت کی نجات ہے، اور اس کا انکار کرنا کفر ہے اور دنیا و آخرت میں تباہی اور بربادی ہے۔ اس حقیقت کو اللہ نے بیان فرما کر پھر تمام انسانوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اللہ نے دعوت دی ہے، اور پہلے رکوع کے اخیر میں عیسائیوں کو اللہ نے کچھ نصیحت فرمائی ہے جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے ذہن میں غلط نظریات اور عقائد رکھتے تھے۔ پھر دوسرے رکوع میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سے متعلق ابتدا میں گفتگو کی گئی ہے، پھر اس کے بعد ایمان لانے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے، اور کفر کرنے والوں کو اللہ نے بہت سخت وعید سنائی ہے جہنم کی۔ پھر سورہ کے اخیر میں اللہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے وراثت کا، جس کو کلالہ کہتے ہیں۔ کلالہ کی وراثت کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے، اب اگر وہ مر جائے تو اس کی وراثت کس کو کتنی ملے گی۔ ایسی عورت اگر لاولد ہے، اس کو اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اور اس کا انتقال ہوا تو پھر اس کی وراثت کس کو کتنی ملے گی، یہ مسئلہ اللہ نے سورہ کے اخیر میں بیان فرمایا ہے۔ اور یہ آخر کی آیت کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے کے مطابق قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ ترجمہ سنیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف ویسی ہی وحی بھیجی ہے جیسی ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی ہے، اور ہم نے وحی بھیجی ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور اولاد یعقوب میں جو انبیاء اور پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ایوب علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام، اور ہارون علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف ہم نے یہی وحی بھیجی ہے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب دی۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا ہے، اس سے پہلے بتایا ہے، ان پیغمبروں پر بھی ہم نے وحی بھیجی ہے، اور جن پیغمبروں کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا ہے ان پیغمبروں پر بھی اللہ نے وہی وحی بھیجی ہے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایسے گفتگو کی جیسے گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر ہیں جو ایمان لانے والوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے اور کفر کرنے والوں کو جہنم کی وعید اور ڈر بتانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان پیغمبروں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل نہ رہے، کوئی حجت نہ رہے۔ اور اللہ ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کوئی ایمان لائے یا نہ لائے، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ویسے تو آپ کی نبوت و رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور جا کر بھٹک رہے ہیں۔ بے شک کفر کرنے والے اور ظلم و ستم کرنے والے اللہ ان کی کبھی مغفرت نہیں کرے گا، اور انہیں جہنم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دکھائے گا،
اور اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور جہنم کی سزا دینا ایسے کافروں کے لیے اللہ کو بہت آسان ہے. اے تمام لوگوں، اے تمام انسانوں، تمہارے پاس ہم تمہارے پروردگار کی جانب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے ہیں، لہٰذا تم ایمان لاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. اے اہل کتاب، عیسائی اور نصرانی لوگوں، تم اپنے دین میں غلو مت کرو، یعنی اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں انہیں خدا یا خدا کا بیٹا مت بناؤ. اور تم اللہ کی طرف حق بات ہی منسوب کرو. بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور ان کا کلمہ ہیں، یعنی اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. جس کلمے کو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں، یعنی اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں روح ڈال کر پیدا کیا. پس اللہ پر اور سارے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہیں. اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. بے شک اللہ تو ایک ہی خدا ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی کارساز ہونے کے لیے کافی ہے. یہ پہلا رکوع ہوا. مسیح علیہ السلام کبھی اس بات کا انکار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور اللہ کا بندہ بننے میں وہ کبھی عیب اور عار محسوس نہیں کریں گے. اور ایسے ہی سارے فرشتے جو مقرب ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ بننے میں عار اور شرم محسوس نہیں کریں گے، وہ سب اللہ کے بندے ہیں. اور جو اللہ کی عبادت سے انکار کرے گا اور تکبر کرے گا تو ایسے سب لوگوں کو اللہ اپنے پاس اکٹھا کرے گا، اور پھر ان سے اللہ حساب لے گا. پھر جو ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ ان کا پورا پورا اجر دے گا، بلکہ اور مزید اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائے گا. اور جن لوگوں نے تکبر کیا اور انکار کیا ان کو اللہ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں آخرت میں اپنے لیے کوئی مددگار اور حامی نہیں پا سکیں گے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے برہان اور دلیل آ چکی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور بھیجا ہے قرآن کریم کی شکل میں. جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ اسے اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا، اور اللہ اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ طلب کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہو کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالے کے بارے میں. اگر کوئی شخص وفات پا جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو بلکہ صرف ایک بہن ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو، تو اس بہن کو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں نصف حصہ ملے گا، 1/2. ایسے ہی عورت اگر اولاد والی نہیں ہے اور اس کی وفات ہو گئی اور اس کا ایک بھائی ہے، ماں باپ نہیں ہے، تو بھائی اس کا وارث ہوگا پورے مال کا. اور اگر 2 بہنیں ہیں تو ان دونوں کو مرنے والے کے ترکے میں سے اس کے چھوڑے ہوئے مال میں 2/3 ملے گا، 2/3 ملے گا. اور اگر بھائی اور بہنیں دونوں ہیں، مذکر اور مؤنث، تو مذکر کو مؤنث کے ڈبل ملے گا، مؤنث کو سنگل ملے گا اور مذکر کو دگنا ملے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ان مسائل کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم گمراہ نہ ہونے پاؤ. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ اس دونوں رکوعوں کا ترجمہ ہوا. محترم بزرگوں، ان دونوں رکوعوں میں سے پہلے رکوع کی جو پہلی آیت ہے، اس آیت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی کتاب کے شروع میں عنوان قائم کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی کیسے شروع ہوئی. تو اس عنوان کے تحت اس آیت کو ذکر کیا ہے جس میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ارشاد فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جو وحی بھیجی ہے یہ ویسی ہی وحی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی ہے. تو نوح علیہ السلام کے بعد کے پیغمبر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، لیکن پھر اللہ نے کچھ پیغمبروں کا نام لے کر ان کا الگ سے ذکر فرمایا ہے. اس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آیا ہے، وہ بھی پیغمبر ہیں، سب سے پہلے پیغمبر ہیں، لیکن ان کا تذکرہ نہیں آیا ہے. تو علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر جو اللہ نے وحی نازل کی تھی وہ وحی تشریعی نہیں تھی، مسائل والی وحی نہیں تھی، حلال و حرام والی وحی نہیں تھی، بلکہ وہ وحی تھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے والی وحی. کپڑا کیسے بنائیں گے، کھیتی باڑی کیسے کریں گے، اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کیا کیا استعمال کریں گے، چپل جوتا کیسے پہنیں گے، اپنے پیر کی حفاظت کیسے کریں گے، یہ زندگی گزارنے کے جو بنیادی اس وقت ضروری وسائل تھے، ان وسائل کو بتانے کے لیے اللہ نے وحی نازل کی تھی آدم علیہ السلام کی طرف. وہ حلال و حرام، جائز و ناجائز والی وحی نہیں تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک رہے. 1000 سال انہوں نے اپنی عمر کا کچھ حصہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عالم ارواح میں دے دیا تھا. واقعہ آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے. حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی جتنی اولاد قیامت تک پیدا ہونے والی ہے سب کو اللہ نے کر دیا، ساری اولاد. تو حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کو یہاں پیشانی پر ہر ایک کے ایک روشنی تھی، ہر ایک کی روشنی تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو دیکھ رہے تھے بہت غور سے. ایک بچے کی روشنی ان کو بہت اچھی لگی، حضرت آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ آپ کی نسل میں پیدا ہونے والے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ میرے اس بیٹے کی آپ نے عمر کتنی رکھی ہے؟ تو ایک روایت میں 40 سال اور ایک روایت میں 60 سال. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے اس بیٹے کو اگر میں اپنی عمر میں سے کچھ سال دے کر اس کی پوری 100 کر دوں تو چلے گا؟ تو اللہ نے کہا تمہاری مرضی، دے دو، تمہارا بیٹا ہے، دینا چاہو تو دے دو اپنی عمر میں سے کچھ سال. وہ عالم ارواح کا واقعہ، ہاں یہ دنیا میں آنے کے بعد کا واقعہ نہیں ہے. یہاں کوئی کسی کو اپنی عمر دے نہیں سکتا. ہاں عمر کی برکت کی دعا کر سکتا ہے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ دعا کر سکتا، لیکن اپنی عمر کے کچھ سال کسی کو دینا یہاں نہیں ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ میری عمر میں سے ان کو 40 سال یا 60 سال، اگر 40 سال مانے جائیں ان کی عمر تو 60 سال دینے پر 100 ہو جائیں گے، اور اگر 60 سال اللہ کی طرف سے ان کی عمر طے ہو تو 40 سال دینے پر 100 ہو جائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میری عمر میں سے ان کو دے کر آپ 100 پورا کر دو. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام یہاں آئے، اپنی پوری زندگی گزار لیے. اللہ نے ان کو 1000 سال کی عمر دی تھی، 1000 سال کی. اس میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو انہوں نے 40 سال یا 60 سال دیا تھا، لیکن بھول گئے تھے. اب ملک الموت آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے ہیں سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور نظام ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اب اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہو جائیے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے
اور کہنے لگے آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا، چلیے اللہ سے ملنے کے لیے، جاؤ جاؤ، میری عمر میں بھی 40 سال باقی ہے، 60 سال باقی ہے۔ تو فرشتے نے یاد دلایا کہ آپ نے اپنے بیٹے جو آپ کی نسل میں پیدا ہونے والے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، ان کو آپ نے دے دیا تھا 40 سال یا 60 سال۔ کچھ نہیں میں دیا ہوا نہیں تھا، یعنی بھول بھی گئے اور انکار بھی کر بیٹھے۔ بس اس دن سے اللہ نے یہ قانون نافذ فرمایا کہ تم آپس کے معاملات میں لکھا پڑھی کیا کرو، گواہ بنا لیا کرو، کیونکہ جس سے تمہارا لین دین ہوا ہو سکتا ہے وہ بھول جائے یا ہو سکتا ہے تم بھول جاؤ، تو لکھا ہوا رہے گا تو وہ یادداشت رہے گا، ارے ہاں ٹھیک ہے میں بھول گیا تھا یار۔ اور اگر انکار کر دے گا تو بھی وہ یادداشت رہے گی۔ گواہی کے ساتھ معاملات میں اتنی صفائی اور اتنا احتیاط اس وقت سے طے ہے، اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا یہاں تذکرہ نہیں کیا، اس کی وجہ یہ ہے۔ اور پہلے رسول یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جائز ناجائز، حلال حرام، کفر شرک ایمان سب بتانے والے سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے ان کا نام لیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی بھیجی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہم نے بھیجی تھی اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ اب ان کے بعد کے پیغمبروں میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء بنی اسرائیل ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں۔ ان کو الاسباط کہا جاتا ہے، یعنی آل یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ان کا تذکرہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی ہے۔ اتنے پیغمبروں کا نام لے کر اللہ نے 2 پیغمبروں کا ایک اسپیشل تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ زبور جیسے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، ایسے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسپیشل کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اب اس سے پہلے آپ نے سنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پیشانی کی چمک سب سے اچھی لگی، تو اللہ نے کچھ خوبیاں ان کے اندر اسپیشل بنائی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین تہجد کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور سب سے بہترین نفل روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی خوبیوں کو سراہا ہے، ان کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب زبور پڑھتے تھے، تو اتنی میٹھی آواز اللہ نے ان کو دی تھی، اتنا سریلا لہجہ دیا تھا کہ پرندے بھی پڑھنے لگ جاتے تھے، پرندے پڑھنے لگ جاتے تھے۔ قرآن میں خود اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور پہاڑ جو آس پاس ہوتے تھے وہ بھی پڑھنے لگ جاتے تھے۔ کیا سما ہوتا ہوگا، عجیب کیفیت ہوتی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھ رہے ہیں اور پرندے بھی پڑھ رہے ہیں اور سارے پہاڑ بھی پڑھ رہے ہیں، کتنا مزہ آتا ہوگا، کتنا لطف آتا ہوگا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی خوبیاں بہت زیادہ ہیں، اس لیے اسپیشل ان کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اور بھی جو پیغمبر قرآن میں جن کا نام ہم نے ذکر کیا ہے، قرآن میں جن پیغمبروں کا نام اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پر بھی ہم نے وحی نازل فرمائی ہے۔ یہ تو 25-26 ہیں، ان کے علاوہ ہزاروں پیغمبر ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر ہی نہیں کیا ہے، بتایا ہی نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کون کون ہیں اور کتنے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ممکن ہے وہ پیغمبر ہوں گے،
یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، ان کی تعلیمات اچھی ہیں، توحید کی تعلیمات، اللہ کے ایک ہونے کی تعلیمات ہیں. تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو برا بھلا نہیں کرنا چاہیے، کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ پیغمبر اپنے زمانے کے رہے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سارے پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر 600 سال اور اس کے آس پاس کا وقفہ ایسا گزرا ہے کہ کوئی پیغمبر نہیں آئے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں. تو اللہ پاک نے پھر حضرت تمام پیغمبروں کا تذکرہ کر کے جن کا نام قرآن میں آیا ان کا بھی، اور جن کا نام قرآن میں نہیں آیا ان کا بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سب پر بھی ہم نے وحی بھیجی ہے. اب یہ وحی کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں وحی نازل ہونے سے 6 مہینہ پہلے آپ کو تنہائی محبوب کر دی گئی تھی. آپ توشہ لے کے غار حرا چلے جاتے تھے، کتنی اونچائی پر ہے، وہاں تنہائی میں بیٹھ کر کائنات میں غور کرتے تھے. کس نے یہ پہاڑ بنایا، کس نے آسمان بنائے، کس نے روشن سورج کو بنایا، کس نے روشن چاند کو بنایا، کتنے جھلملاتے ستارے کس نے پیدا کیے. اللہ کی کائنات میں غور کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو تلاش کرتے تھے. 6 مہینہ ایسا ہی گزرا کہ تنہائی آپ کو اچھی لگتی تھی، چلے جاتے تھے وہیں. اور اس 6 مہینے میں آپ کو جو بھی خواب نظر آتا تھا وہ سچا ہوتا تھا. خواب میں دیکھے ایسا ہوا، صبح اٹھتے تھے سامنے ویسی آ جاتا تھا. وہی خواب حقیقت بن کر دوسرے دن سامنے آ جاتا تھا. ایسے سچے خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جانے لگے. 6 مہینہ آپ کو خواب دکھائے گئے، سچے خواب. اس کے بعد پھر غار حرا میں پہلی مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر 3 مرتبہ آپ کو سینے سے چمٹا کر کہنے لگے اقرا اقرا اقرا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہتے رہے ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں، میں کیسے پڑھوں گا. لیکن بار بار یہ کہا گیا پڑھیے پڑھیے پڑھیے، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، پڑھو پڑھو پڑھو. پھر وہ فرشتہ غائب ہو گیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 آیتیں اس نے سنایا تھا، پڑھ کے سنایا تھا انسانی شکل میں آ کر. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حقیقتاً فرشتے کی شکل میں آیا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام کی جو حقیقی شکل ہے اس شکل میں آئے تھے اور حضور کو 3 مرتبہ سینے سے بھینچ کر اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ سورہ کی 5 آیتیں پڑھ کر سنائے تھے. اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخود یاد ہو گئی تھی. اور پڑھتے ہوئے آپ آئے تھے گھر، لیکن جسم پر کپ کپی تاری تھی. بیوی سے کہنے لگے مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ. بیوی نے کمبل اڑایا، پرسکون ہو گئے، گھبراہٹ ختم ہو گئی. پورا واقعہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں. یہ وحی کا آغاز تھا. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی آیت کے ضمن میں اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے. وحی کا آغاز اس طرح ہوا ہے. پہلے خواب دکھائے گئے 6 مہینہ، تنہائی آپ کو پسندیدہ کر دی گئی، اور پھر غار حرا میں فرشتے نے آ کر 5 آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائیں. یہ اللہ کی طرف سے پیغام 5 آیتوں کا آپ پر وحی کی شکل میں نازل ہوا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں ادھر 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 سرگرداں پھرتے رہتے تھے کہ وہی فرشتہ پھر مجھے نظر آئے، وہی کلام مجھے پھر پڑھ کر سنائے. اس کا اللہ کا کلام، اس کی چاشنی، اس کی لذت میں، اس کی حلاوت میں کیا کہنا ہے. اچانک ایک روز آپ کو آہٹ محسوس ہوئی تو آپ نے ادھر دیکھا، اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اور کرسی اتنی بڑی ہے کہ پورا افق اس نے گھیر لیا ہے، ہر طرف وہی نظر آ رہا ہے. اس کا پر ہرا ہرا نظر آ رہا تھا. حضرت جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600.
اتنے بڑے ہیں کہ سارا افق بھر گیا تھا، جدھر دیکھ رہے تو ادھر ہرا ہرا پر نظر آ رہا تھا. ان پروں میں اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو لاکھوں کی تعداد میں تھی، اللہ کے حکم سے جب اس بستی کو پلٹنے کا اللہ نے حکم دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک پر اپنا زمین میں گاڑا تھا، صرف ایک پر، اور اس ایک پر میں پوری بستی کو اکھاڑ دیا تھا اور اکھاڑ کر آسمان دنیا تک لے گئے تھے. جو پہلا آسمان ہم کو نظر آتا وہاں تک لے گئے تھے اور وہاں سے پھر اس کو پلٹ دیے تھے. اتنی طاقت ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں میں. یہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب فرشتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے جبریل جلدی جلدی آیا کرو نا، تمہارے آنے سے ہم کو اچھا لگتا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ ہم اپنے من سے نہیں آتے، اے اللہ کے حبیب ہم اللہ کے حکم سے آتے ہیں. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب ہم آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. فرشتے اللہ کے بندے ہیں. اس میں اللہ پاک نے آگے چل کر بیان فرمایا ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، خدا کے بیٹے نہیں ہیں. ان کو اللہ کا بندہ بننے میں کوئی عار اور کوئی شرم نہیں ہے، بلکہ وہ خوشی خوشی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. اور جتنے مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے ہیں. یہ اللہ کے بندے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، سارے فرشتوں کے سردار. پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام وہ نظر آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر جسم اطہر پر کپ کپی طاری ہو گئی. دوبارہ آپ گھر آئے اور بیوی سے کہنے لگے مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ. پھر کمبل اڑایا گیا تو دوسری مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے. کیسی شکل میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا، جس کو حضور نے سمجھا، آس پاس رہنے والے نہیں سمجھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی تھی، لمبی لمبی سانس لیتے تھے اور پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. سخت سردی میں، مدینہ منورہ کی سردی کتنی تیز ہوتی ہے، دلی اور یو پی کی سردی اتنی تیز نہیں ہوتی. اس سخت سردی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو جسم اطہر پورا پسینے میں نہا جاتا تھا. پسینہ پسینہ، پوری پیشانی عرق آلود ہو جاتی تھی. تو دوسری مرتبہ جو وحی آئی تو اس شکل میں آئی. فرشتے نے سینے سے چمٹایا نہیں، بلکہ آپ گھر میں موجود ہیں اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئیں. سورہ مدثر، سورہ مزمل کے بعد جو سورہ ہے، سورہ مدثر. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھو، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراؤ. یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ مدثر. پھر اس کے بعد مسلسل قرآن کریم کی آیتیں نازل ہونے شروع ہو گئیں. حضرت جبریل علیہ السلام آ کر قرآن پڑھتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی خود بھی پڑھنے لگتے تھے اپنے ہونٹوں کو ہلا کر. تو اللہ نے کہا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ مت. ہماری ذمہ داری آپ کے سینے میں محفوظ کرنے کی، اور ہماری ذمہ داری آپ سے اس کو پڑھوانے کی، اور ہماری ذمہ داری اس کو سمجھانے کی. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے. قرآن نازل ہوتا رہتا تھا، آنکھیں بند رہتی تھی، لمبی لمبی سانسیں لیتے رہتے تھے. جب وحی مکمل ہو جاتی تھی تب آپ آنکھیں کھولتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو لکھنے والے ہوتے تھے، کاتب، ان کو بلاتے تھے، دوات لے کر آؤ، لکھنے کا سامان لے کر آؤ. تو لکھنے والے صحابہ آتے تھے اور پھر آپ پڑھ کر سناتے تھے اور وہ لکھتے تھے. کبھی کبھی پوری سورہ آپ پر نازل ہوئی، پوری سورہ اکٹھا مکمل، جیسے سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ مکمل ایک سورہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے صحابہ کو بلا کر پوری سورہ لکھا دیا کرتے تھے. اس طرح قرآن کی وحی نازل ہونی شروع ہوئی اور پھر پورا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گیا. یہ پورا قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جا چکا تھا.
ایک آیت بھی ایسی نہیں تھی جو لکھی نہیں گئی تھی، لیکن وہ الگ الگ صحابہ کے پاس تھی. کسی صحابی کے پاس اتنی سورے، کسی صحابی کے پاس اتنی سورے، کسی صحابی کے پاس اتنی سورے، لیکن پورا قرآن موجود تھا لکھا ہوا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو لکھنے والے صحابہ تھے ان کو بلا کر ایک کمیٹی بنائی گئی کہ تم سب مل کر سارے صحابہ سے نوٹ کر کر کے ان کے پاس جو لکھی ہوئی آیتیں ہیں، لکھی ہوئی صورتیں وہ لاؤ اور جمع کرو اور ایک کتابی شکل میں قرآن کو بناؤ، مصحف کی شکل میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمان خلافت میں ایک نسخہ قرآن کریم کا اس ترتیب سے جو ہمارے سامنے ہے، پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ مائدہ، جو ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں اس ترتیب سے ایک کتابی شکل میں قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زمان خلافت میں مرتب ہوا. سارا قرآن موجود تھا، اس کو اس طرح ترتیب دی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی حکومت بہت زیادہ پھیل گئی تو ایک قرآن کافی نہیں تھا، ایک نسخہ کافی نہیں تھا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اس نسخے کو سامنے رکھ کر اور نسخے بنا لیجئے اور لکھوا لیجئے. تو پھر حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی بہت مشہور ہیں ان کو بلا کر، اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم جو کاتبین وحی تھے ان سب کو بلا کر اس قرآن کو سامنے رکھ کر، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اس کو منگا کر اور اس کو سامنے رکھ کر کئی نسخے تیار کیے اور ایک یورپ میں بھیج دیا گیا، ایک افریقہ میں بھیج دیا گیا، ایک ایشیا میں بھیج دیا گیا. اس طرح ایک قرآن ہر بر اعظم میں بھیج دیا گیا. اور اب تو کتابت نہیں بلکہ مصحف کو چھپنے کی ایک سے ایک مشین بن گئی ہے، اور ایک ایک گھنٹے میں ہزاروں نسخے قرآن کریم کے چھپ جاتے ہیں، اتنے شاندار، اتنے خوبصورت، اتنے اعلیٰ درجے کے کاغذ پر کہ دیکھتے ہی رہ جاؤ. آج اللہ نے قرآن کریم کو ایسے دور میں فرما دیا ہے کہ اب قرآن کریم کو کوئی مٹا ہی نہیں سکتا. اس دور میں بھی نہیں مٹا سکتا تھا، لیکن اب تو ناممکن ہے. اتنے قرآن کے نسخے ہیں اور اللہ نے حافظوں کے سینوں میں اسے محفوظ کر دیا. چھوٹے بچے، بڑے عمر کے، بوڑھے، عورتیں، سب کو اللہ نے یاد کرا دیا ہے. وہ قرآن ان کے سینے میں لکھا ہوا ہے، یاد ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس طرح اللہ نے اپنی وحی کی حفاظت فرمائی اور کفار مکہ کو بتایا کہ یہ ہمارے پیغمبر کوئی نرالے پیغمبر نہیں ہے، کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے. یہی وحی ہے جو ان کے پاس آتی ہے قرآن کی شکل میں. یہی حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے ابھی تک سارے پیغمبروں پر اللہ نازل فرماتا چلا آیا ہے. اور یہ پیغمبر ایمان لانے والوں کو خوشخبری دیتے رہے، کفر کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا زبردست تسلی دی اللہ پاک نے. اللہ پاک نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت پر اللہ گواہ ہے اور سارے فرشتے گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں. حالانکہ اللہ ہی کی گواہی کافی تھی. پھر کفر کرنے والوں کو اتنی سخت وعید سنائی اللہ پاک نے کہ جو کفر کرتے ہیں اور ظلم و ستم ڈھاتے ہیں ان کو اللہ معاف کرے گا ہی نہیں، اور ان کو جہنم کے علاوہ کوئی راستہ بتائے گا ہی نہیں. بس جہنم ہی میں جاؤ. اور اللہ کا کافروں کو جہنم میں سزا دینا کوئی مشکل نہیں، ایک دم آسان ہے. جہنم میں کتنے لوگ جائیں گے جانتے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا ہے. حشر کے میدان میں اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اے آدم، تمہاری نسل میں، تمہاری اولاد میں جو جہنمی ہیں ان کو الگ کرو. تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنے ہیں جہنمی میری اولاد میں؟ تو اللہ پاک فرمائے گا ہر 1000 میں 999 جہنمی ہیں، ایک ہی جنتی ہے. اتنے جہنمی ہوں گے. اتنے سارے جہنمیوں کو جہنم میں سزا دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ڈر گئے کہ اے اللہ کے رسول 1000 میں ایک جنتی ہوگا، کون ہوگا وہ؟
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تم مسلمان ہوگے، قیامت تک آنے والا مسلمان وہ ایک ہوگا، سارے ایمان والے سارے ایمان والے سارے ایمان والے، اور 999 وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج یہ کافروں کا ایک قبیلہ ہے، کافروں کا قبیلہ ہے، انسان ہے، اتنے زیادہ ہیں وہ، اتنے زیادہ ہیں کہ جب وہ آئیں گے نا تو جدھر دیکھو گے وہی نظر آئیں گے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مرنے کی بد دعا کریں گے اور جو مریں گے تو ان کی لاشیں زمین پر ایسے بکھری رہیں گی کہ پیر رکھنے کی جگہ زمین پہ نہیں رہیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ یہ تو سب یاجوج ماجوج کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہم تو زمین پر پیر بھی نہیں رکھ سکتے، جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو پھر پرندے آئیں گے بڑے بڑے، ان کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ ان کو پھینکنے کا حکم دے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنے یاجوج ماجوج ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی کافر ہیں وہ سب۔ تو اللہ کے لیے جہنمیوں کو سزا دینا آسان ہے۔ اس کے بعد ساری انسانیت کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک سب کو اللہ نے خطاب کیا، اے لوگو، اے تمام انسانوں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے ہیں، اس پر ایمان لاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو یاد رکھو آسمان و زمینوں کا مالک اللہ ہے، اس سے ٹکرا نہیں سکو گے، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور وہ علم والا ہے، سب کو جانتا ہے، کوئی چھپ نہیں سکے گا، اور بڑی حکمت والا ہے، کس کو سزا دینا ہے کس کو معاف کرنا خوب اچھی طرح جانتے۔ یہاں تک اللہ پاک نے وحی سے متعلق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے متعلق انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یہ سب اللہ نے یہاں تک کیا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کو اللہ نے بہت خاص نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے اہل کتاب، یعنی اے عیسائیوں، اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کا مطلب کسی کی محبت میں حد سے آگے مت بڑھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے ایک سے ایک معجزے ان کو دیے، ایک سے ایک معجزے۔ مادرزاد اندھے کے ایسے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے، اچھا ہو جاتا تھا، آنکھ کھل جاتی تھی، کوئی دنیا کا ڈاکٹر اس کو اچھا نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، اچھا ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح۔ مسیح کا مطلب ہاتھ پھیرنے والے۔ مادرزاد کوہڑی پر ہاتھ پھیرتے تھے، اچھا ہو جاتا تھا۔ مردوں کے پاس قبر پہ جا کے کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، قبر میں سے مٹی جھاڑتے اڑ جاتا تھا، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ ایسے ایسے معجزے اللہ نے کن کو دیے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو ان کی محبت میں اے عیسائیوں تم آگے مت بڑھو، ان کا جو مقام ہے وہی مقام دو، ان کا مقام ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، بس۔ لیکن عیسائیوں نے کیا کیا؟ ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 خدا ہیں، اللہ پاک نے فرمایا 3 مت بولو، اللہ ایک ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 3 خدا ہیں، ایک تو اللہ ہے، دوسرے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی وہ خدا مانتے ہیں، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں۔ اس طرح 3 خداؤں کے وہ قائل ہیں۔ تثلیث، عربی زبان میں تثلیث یعنی 3 خدا کا عقیدہ، تو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، 3 مت بولو، اللہ تو ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا رسول کہو، اللہ کا کلمہ کہو۔ کلمہ کا مطلب اللہ کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ کن کا مطلب ہو جا، ہو گئے وہ۔ اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا اپنی قدرت سے، تو اپنے کلمہ کن سے اللہ نے پیدا کیا، تو اس لیے وہ اللہ کے کلمے ہیں اور اللہ کی روح ہے نا۔ اللہ نے اپنی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے بطن میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے پھونک ماری۔ راح یا روح، روح پھونکنے کو بھی کہتے ہیں اور روح کو بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یعنی مردہ جسم میں جان ڈالتے تھے جیسے روح ڈالی جاتی ہے، تو ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ اور اس اعتبار سے بھی وہ روح اللہ ہیں کہ روح کہتے ہیں پھونکنے کو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری تھی اور یہ پیدا ہو گئے تھے، ان کا حمل ٹھہر گیا تھا۔ یہ
اللہ کی روح اور اللہ کی کلمے ہیں، تم ان کو اللہ کا کلمہ کہو، اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول کہو، خدا مت کہو، وہ خدا نہیں ہے۔ آسمان و زمینوں کا مالک اللہ ہے اور اللہ ہی ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام خود اس بات پر راضی ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور سارے مقرب فرشتے بھی اس بات پر راضی ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کا بندہ ہونے سے انکار کرے گا اور کہے گا کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی انکار کرے گا، تکبر کرے گا، تو اس کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن اور پوچھ تاچھ کرے گا، حساب لے گا اور جہنم میں جھونک دے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کو ان کا اجر اللہ دے گا پورا پورا، اور مزید اور دے گا۔ مزید کیا دے گا؟ ایک روایت میں اس کی تفسیر یہ ہے کہ ایک جنتی جس کو بہت نعمتیں ملیں گی، سونے چاندی کی بلڈنگ ہے، حور و قصور ہے، ایک سے ایک نعمتیں، صاحب وہ ایک دم بھاؤ میں ایسے تخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ رہے گا مست مزے میں۔ پیچھے سے ایک حور آئے گی، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے گی، یہ ایسے اس کے چہرے میں اپنا چہرہ دیکھے گا تو اس کا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آئے گا، اتنی خوبصورت وہ حور ہوگی۔ تو یہ پوچھے گا جنتی تو کون ہے رے؟ تو وہ کہے گی میں اللہ کا وہ فضل ہوں جو جنتیوں کو اللہ زائد دے گا۔ اللہ پاک نے اسے فرمایا کہ جو ایمان والے نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ ان کو پورا پورا اجر دے گا اور مزید اپنے فضل و کرم سے اور دے گا۔ تو یہ مزید اللہ کی نعمتیں ایسی عجیب عجیب شان سے ملیں گی، اور جو کفر کریں گے ان کو اللہ دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اللہ پاک نے بیان فرمایا، قرآن کریم کی عظمت بیان فرمائے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے برہان یعنی دلیل آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی، نبوت سے پہلے کی پوری زندگی، نبوت کے بعد کی پوری زندگی آپ کی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہیں آپ انگلی نہیں رکھ سکتے ہو کہ یہ غلط کام انہوں نے کیا ہے، کہیں نہیں رکھ سکتے۔ نبوت سے پہلے جتنی زندگی گزری ہے، بچپن کی ہو یا جوانی کی ہو یا اس کے بعد کی زندگی ہو، صاف ستھری زندگی، ایک دم کلیئر زندگی۔ اور بعد کی زندگی تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے خاتم النبیین پیغمبر ہیں، تو وہ خود اللہ کی دلیل ہیں، اور اللہ نے نور بھیجا ہے قرآن کی شکل میں۔ قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے، قرآن کریم میں خود کئی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، اللہ کے دامن کو، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامیں گے، اللہ ان کو اپنی رحمت اور فضل میں جگہ دے گا، یعنی جنت میں ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اس کے بعد پھر کلالے کا مسئلہ، جو وراثت کا مسئلہ ہے، وہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ کلالہ کہتے ہیں اس مرد یا اس عورت کو جس کی اولاد نہ ہو اور جس کے ماں باپ بھی نہ ہو، بھائی بہن ہو لیکن اولاد نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو، اس کی اگر وفات ہوئی تو اس کی وراثت کس کو ملے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مرد اگر ایسا ہے کہ جس کی اولاد نہیں ہے اور ماں باپ بھی نہیں ہے، ہاں اس کی ایک بہن ہے، تو بہن کو 1/2 ملے گا۔ اور اگر عورت بے اولاد ہے، عورت کی اولاد نہیں، ماں باپ بھی نہیں، اور اس کی وفات ہوئی، تو یہ بھائی جو ہے یہ پورے مال کا وارث ہو جائے گا۔ اور اگر بھائی اور بہن دونوں ہیں تو پھر بہن کو نصف اور بھائی کو اس کے ڈبل ملے گا، سنگل اور ڈبل اس طرح ملے گا۔ اور اگر 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں، مرنے والی بہن کی 2 یا زیادہ بہنیں ہیں، تو ان کو 2/3 ملے گا۔ یہ مسائل اللہ نے وراثت کے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ سورہ نساء کے شروع میں بھی اللہ نے وراثت کے مسائل بیان کیے تھے، لیکن وہاں اس کو ذکر نہیں کی، کیونکہ یہ اس زمانے میں نازل نہیں ہوئی آیت، یہ تو بہت اخیر میں نازل ہوئی، جس کو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے جو نازل ہونے والی۔ یہ دونوں رکوعوں کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اب انشاءاللہ سورہ مائدہ ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اشف مرضى المسلمين شفاء كاملا دائما عاجلا من كل داء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قونا على طاعتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اعترافی مجرم ہیں۔ جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، چھوٹے بڑے، جان کر انجان کر، تنہائی میں سب کے سامنے، اے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جن بھائی کا نام لیا گیا ہے ان کو بھی اور جتنے اور بھی ہمارے بیمار مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں سب کو اے اللہ اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ شفاء کامل دائم عاجل مستمر عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں جتنے برادران اور جتنی خواتین ہیں ان کے دلوں میں جو جو نیک تمنائیں ہیں انہیں پورا فرما، ان کے جائز مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، تعلیمی اور سماجی اداروں کی، ہمارے دین و ایمان، عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا، ہمیں بھائی بھائی بنا، ہمارے سارے اختلافات و جھگڑوں کو ختم فرما، ہمیں باہم شیر و شکر فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں تمام مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن پیدا فرما، بدگمانی سے ہماری حفاظت فرما، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ اے اللہ ہمیں تواضع اور انکساری عطا فرما، تکبر اور عجب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی خوب وسعت و برکت والی عطا فرما، حرام روزی کے ہر ذرے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں میں جو وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان شادی کے بعد بھی لاولد ہیں انہیں عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ مسلمانوں کے جن گھروں میں لڑکوں یا لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے ہیں اے اللہ ان کی بھی شادیاں کرا دے۔ تمام شادی شدہ مسلمانوں کو خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی کسی بھی قسم کی پریشانی کو دور فرما، ہر قسم کی پریشانی کو دور فرما۔ جو مسلمان مظلوم ہیں، بے قصور حوالات میں بند ہیں اے اللہ انہیں جلد از جلد باعزت رہائی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر دھولیا کو خاص طور پر امن و سلامتی والا شہر بنا، ہمارے ملک ہندوستان کو عام طور پر امن و سلامتی والا ملک بنا، پورے عالم میں امن و سلامتی اور ہدایت کو عام فرما۔ دشمنان اسلام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما، برادران وطن کو بھی عافیت کے ساتھ ایمان کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان کامل پر خاتمہ فرما۔ جو مسلمان مرتد ہو گئے ہیں انہیں دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما اور ان کا بھی ایمان کامل پر خاتمہ فرما۔ جو ہمارے بچے اور بچیاں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کے ایمان کی، ان کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدینہ منورہ کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرما۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں عطا فرما، اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔